السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بھتیجی مجھ سے 5 سال چھوٹی تھی، لیکن اس کا قد میرے برابر تھا۔ میرا نکاح ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ میرا شوہر اکثر شام کو گھر آتا، ہم سب ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتے۔ جب میری رخصتی کی بات ہوئی تو میرے شوہر نے کہا وہ مجھے طلاق دینا چاہتا ہے اور میری بھتیجی بانو سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر میں پاگل ہو گئی۔ میں جانتی تھی بانو کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، لیکن صدمہ تو تب لگا جب آج میں بہت زیادہ خوش تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ آج میرے شوہر کے ساتھ ساتھ میری ساس اور نند نے بھی آنا ہے۔ آج ایک خاص دعوت تھی۔ میرے شوہر تو اکثر آتے رہتے تھے، لیکن آج ہم نے ان کے سب گھر والوں کی دعوت کی تھی۔ میرا نکاح 6-7 ماہ پہلے ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ میرے شوہر اکثر اوقات ہی ہمارے گھر آیا کرتے تھے اور میرے گھر والوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر سب گھر والوں کے ساتھ باتیں کیا کرتی تھی۔ ہمارے گھر کا ماحول ذرا کھلا ڈھلا سا تھا۔ کوئی بھی مجھ پر کوئی پابندی نہیں لگاتا تھا اور میں بھی اپنی حدود کا خیال رکھتی تھی۔ میں کبھی بھی ان سے اکیلے میں نہیں ملی تھی، ہر وقت سب گھر والوں کی موجودگی میں ہی ان سے بات چیت وغیرہ کر لیا کرتی تھی۔ میں کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی۔ میں نے 2-3 ڈشز بنا لی تھیں اور ابھی بہت کچھ بنانا باقی تھا۔ دراصل آج سے 1 ماہ پہلے میرے بھائی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تھا، اور اس خوشی میں ہی ہم میرے سسرال والوں کو دعوت دے رہے تھے۔ میرے بھائی کے ہاں بیٹا بہت عرصے بعد پیدا ہوا تھا۔ میرا بھائی مجھ سے بہت بڑا تھا، اسی لیے میری بھتیجی بس صرف مجھ سے 5 سال ہی چھوٹی تھی، اور اب اتنے سال بعد میرے بھائی کے ہاں دوسری اولاد ہوئی تھی۔ ہم سب بہت خوش تھے، ہم بہت خاد تھے، کیونکہ پہلے میرے بھائی کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، اور اب تو میرے بھائی کا ایک بیٹا بھی پیدا ہو گیا تھا۔ ہمارے گھر کا وارث پیدا ہو گیا تھا۔ سارے خاندان میں ہم نے مٹھائی بٹوائی تھی، لیکن ہمارے سسرال والے بچے کی مبارکباد دینے کے لیے پہلی مرتبہ آ رہے تھے، کیونکہ کچھ دنوں سے میری ساس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے وہ نہیں آ پائی تھی۔ میں ابھی کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی کہ امی کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ نہ جانے مجھے کیوں بلا رہی تھی۔ میں کھانا بناتے ہوئے تو چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ بانو مجھ سے 5 سال چھوٹی تھی، اور ہم دونوں کی آپس میں بڑی بنتی تھی۔ وہ بھی مجھے پھپھو کی بجائے سائرہ ہی کہتی تھی۔ ہم دونوں میں بڑا یارانہ تھا۔ مجھے تو لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ میری بھتیجی ہے۔ میں ہمیشہ اسے اپنی چھوٹی بہن سمجھتی آئی تھی۔ میری پڑھائی مکمل ہو چکی تھی اور وہ اب کالج میں تھی۔ وہ اپنی عمر سے ذرا بڑی سی لگتی تھی،
اس لیے بس میرے لگ بھگ ہی معلوم ہوتی تھی۔ میں نے بانو کو کچن میں کھڑا کیا اور امی کی بات سننے کے لیے کمرے میں پہنچ گئی۔ جی امی، آپ نے مجھے بلایا؟ میں نے جاتے ساتھ ہی امی سے کہا تو وہ عجیب سے منہ بنانے لگی۔ سائرہ، یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ آج بانو اور تمہاری بھابھی کام کر لیں گی، تم ذرا اپنا حلیہ درست کر لینا، مگر نہیں، تم تو اپنے آپ پر کوئی توجہ ہی نہیں دیتی۔ بانو کو دیکھا ہے وہ کیسے بن ٹھن کر رہتی ہے، تم اس سے بڑی ہو، تمہاری عمر ہے سجنے سنورنے کی، مگر تمہیں تو کوئی ہوش ہی نہیں۔ امی کی بات سن کر تو میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ امی، یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ بانو بچی ہے اور اسے ویسے بھی تیار رہنا پسند ہے، میرا کیا ہے؟ میں کھانا بنا کے نہا لوں گی اور اس کے بعد کپڑے وغیرہ پہن کر تھوڑا بہت تیار بھی ہو جاؤں گی، تو بس اور کیا چاہیے آپ کو؟ میں بولی تو امی پھر سے غصہ کرنے لگی۔ وہ چاہتی تھیں کہ میں آج پارلر چلی جاؤں اور اپنا کچھ نہ کچھ کروا لوں، مگر میرا پارلر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں نے انہیں دو ٹوک انداز میں کہہ دیا کہ مجھے یہ سب چونچلے پسند نہیں، ویسے بھی میرا رنگ صاف تھا، مجھے پارلر کے ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن امی ضد کر رہی تھیں تو ان کی ضد میں آ کر مجھے ان کی بات ماننی پڑی، مگر میں اکیلی تو نہیں جا سکتی تھی۔ امی نے کہا کہ وہ کھانا بھابھی کے ساتھ مل کر دیکھ لیں گی، میں بانو کو لے کر پارلر چلی جاؤں۔ میں کچن میں آئی تو بانو اب بھی کڑھائی میں چمچ ہلا رہی تھی۔ یہ کیا؟ بانو کڑھائی ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ میں بولی تو وہ کہنے لگی کہ سائرہ دیکھو نا، کتنا زیادہ گوشت ہے، پکنے میں بھی تو وقت لگے گا۔ وہ بڑی سمجھداری کی باتیں کر رہی تھی، مجھے تو اس پر رشک ہوتا تھا۔ وہ مجھ سے چھوٹی تھی لیکن تجربہ میرے جتنا ہی تھا۔ وہ اچھے کھانے بناتی تھی اور ہر وقت ہی میری مدد کر دیا کرتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ ہم نے پارلر چلنا ہے، تو وہ فوراً سے تیار ہو گئی اور بھاگتی ہوئی کمرے سے چادر بھی پہن کر آ گئی۔ میں ابھی وہیں کی وہیں کھڑی تھی۔ اس کی پھرتی دیکھ کر تو مجھے حیرت ہوئی تھی۔ وہ تو ایسے ظاہر کر رہی تھی کہ جیسے آج اس کے سسرال والے آ رہے ہوں۔ اس نے پرس بھی اٹھا رکھا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ اتنی تیار ہو کر کیوں جا رہی ہے، تو وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ سائرہ، بھلے ہی تم تیاری نہ کرو، میں تو آج بہت خوش ہوں۔ آج نگہت آنٹی آ رہی ہیں، وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، اور پھر شازیہ آپی بھی تو کتنی اچھی ہیں۔ وہ بولی تو میری ہنسی ہی نکل گئی۔ وہ تو ایسے خوش ہو رہی تھی جیسے آج اس کے رشتے والے آ رہی ہوں۔ میں نے بھی چادر پہنی اور ہم گھر سے نکل آئے۔ ہمارے محلے میں ہی ایک چھوٹا سا پارلر تھا اور ہم کبھی کبھار وہیں چلے جایا کرتے تھے۔ جیسے ہی ہم پارلر پہنچے تو مجھے ایک اور جھٹکا لگا۔ بانو اپنے بال ڈائی کرانے لگی تھی۔ میں نے اسے روکا
تو اس نے میری بھی کوئی بات نہ سنی اور کہنے لگی کہ میں نے اپنی امی سے اجازت لے لی ہے، آپ اپنا کام کروائیں۔ تو میں بھی خاموش ہو گئی، میں نے کچھ بھی نہیں کروایا، بس ہلکا پھلکا سا فیشل ہی کروا لیا۔ بانو تو نہ جانے کیا کیا کروا رہی تھی، وہ پیڈیکیور، مینیکیور اور بالوں میں کلر، فیشل، بلیچنگ، آئی بروز، ہر چیز اس نے سیٹ کروائی تھی، مگر مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ مجھے ان چیزوں میں انٹرسٹ نہیں تھا، دلچسپی نہیں تھی، تو میں اسے کیسے روکتی؟ 2-3 گھنٹے بعد ہم جب گھر واپس آئے تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ لوگ آ چکے ہوں گے، لیکن شکر کہ وہ لوگ ابھی تک نہیں آئے تھے۔ شام کے 4 بج رہے تھے، میں آتے ساتھ ہی اپنے کمرے میں پہنچ گئی اور الماری سے کپڑے نکال کر باتھ روم میں گھس گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ بانو کیوں ان تیاریوں میں لگی ہوئی ہے۔ اگر میں جان بھی لیتی تو کیا کر لیتی؟ میں ابھی کمرے سے نہا دھو کر نکلی ہی تھی کہ مجھے دروازے پر دستک سنائی دی، تو میں جلدی سے دروازے کی طرف بھاگ آئی۔ میں جانتی تھی کہ وہ لوگ آ چکے ہوں گے، میں تو بس نہا کر سیدھا باہر نکل آئی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ بال وغیرہ خشک کر لوں گی دھوپ میں بیٹھ کر، تو پھر بعد میں تیار ہوں گی، لیکن اب تو مجھے فوراً سے تیار ہونا تھا۔ بھابھی دروازہ کھول چکی تھی، میں کھڑکی سے اپنے سسرالیوں کو دیکھ رہی تھی۔ میری نند، شوہر اور ساس تینوں ہی آئے تھے۔ میں جلدی جلدی ہاتھ چلا رہی تھی، میں نے بالوں میں کنگھا کیا، میں تیار ہو ہی رہی تھی کہ بانو آ گئی۔ اسے دیکھ کر تو مجھے کچھ عجیب سا لگنے لگا تھا۔ وہ اتنا تیار ہو کر آئی تھی کہ جیسے آج اس کی کوئی رسم ہونی ہو۔ میں نے بھی اسے نہیں ٹوکا، وہ میری پیاری بھتیجی تھی اور مجھے جان سے زیادہ عزیز تھی۔ میں اس کے بارے میں ایسا کبھی بھی نہیں سوچ سکتی تھی جو آگے میرے ساتھ ہونے والا تھا۔ میں نے اس سے اپنی تیاری کے بارے میں پوچھا تو وہ عجیب سا منہ بنا کر کہنے لگی کہ بس ٹھیک ٹھاک ہی ہے۔ تو میں سمجھ گئی کہ اسے میری تیاری کچھ خاص پسند نہیں آئی، اور پسند بھی کیسے آتی، وہ جو خود اتنا میک اپ تھوپ کر آئی تھی۔ میں نے تو بس ہلکا پھلکا سا میک اپ ہی کیا تھا۔ اس کے کہنے کے باوجود بھی میں نے مزید تیاری نہ کی اور ہاتھوں میں چوڑیاں پہن کر تیار ہو کر بیٹھ گئی۔ میں امی کی آواز کا انتظار کر رہی تھی۔ انہوں نے ابھی تک مجھے نہیں بلایا تھا۔ مہمان امی کے کمرے میں ہی بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھنے کے بعد وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ میں نے کھڑکی سے دیکھا تھا، وہ بھی مہمانوں کے پاس ہی گئی تھی۔ وہ لوگ جب بھی ہمارے گھر آتے تو وہ ان سے بڑی گھل مل جاتی اور مجھ سے بھی زیادہ ان سے باتیں کرتی رہتی، لیکن میں تب بھی اس کی بات سمجھ نہیں پائی تھی۔ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ معاملہ کیا ہے، اصل بات کیا ہے۔ اس بات کی نہیں سمجھ پائی تھی۔ میں بالکل سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جو وہ کرنے کا سوچ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بھابھی مجھے بلانے آئیں تو میں ان کے ساتھ وہاں پہنچ گئی۔ وہ پہلے ہی سب کچھ سرو کر چکی تھی۔
میں جا کر اپنی ساس کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ مجھ سے بڑے پیار سے بات کر رہی تھی۔ میری نند بھی اچھی تھی، میرے شوہر بھی مجھے دیکھ رہے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ میری تعریف کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ بار بار ہی مجھے دیکھے جا رہے تھے۔ بانو بھی میرے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھی تھی اور خوش و خرم دکھائی دے رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ آج امی میری ساس سے میری رخصتی کی بات کرنے والی ہیں۔ امی چاہ رہی تھیں کہ اب میری رخصتی ہو جائے، لیکن میری ساس نے کہا تھا کہ ابھی ان کے گھروں میں کچھ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، تو اس لیے وہ رخصتی میں تھوڑی دیر کرانا چاہتی ہیں۔ وہ پچھلے 2-3 ماہ سے یہی کہہ رہی تھی۔ پہلے تو ہم کچھ ماہ خاموش رہے تھے، کیونکہ ہم نے بھی ابھی تیاری نہیں کی تھی، لیکن 2-3 ماہ سے ہم بالکل تیار بیٹھے تھے، ریڈی بیٹھے تھے، اور امی نے سوچ لیا تھا کہ وہ آج ہی میری ساس سے بات کریں گی، لیکن ابھی تک انہوں نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہیں پر بیٹھی رہی اور پھر بھابھی کے ساتھ کچن میں آ گئی۔ ریفریشمنٹ کا سامان تو پہلے ہی سرو کر دیا گیا تھا، اب ہم نے کھانے کی ٹیبل لگانی تھی۔ شام ہونے ہی والی تھی۔ کھانے کی ٹیبل ہم نے ڈائننگ ایریا میں سیٹ کی، اور پھر جب میں باہر نکلی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ بانو میرے شوہر کے ساتھ صحن میں بیٹھی نہ جانے کیا باتیں کر رہی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی تھی کہ وہ لوگ باہر کیوں آ گئے ہیں۔ مجھے دیکھتے ہی میرے شوہر مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ دیکھا اپنی بھتیجی کو، کتنی اچھے سے تیار ہوئی ہے، تم بھی اچھے سے تیار ہو جایا کرو۔ وہ عام سے لہجے میں بات کر رہے تھے، عام سے لہجے میں کہہ رہے تھے، مگر مجھے اپنی توہین محسوس ہوئی۔ اس وقت تو میں نے انہیں کچھ ظاہر نہ کیا اور بس ایک مسکراہٹ پاس کر دی، لیکن میرے دل پر چھریاں چل رہی تھی۔ بانو تو ایسے خوش ہو رہی تھی کہ جیسی میری تذلیل سے اسے کوئی بہت بڑا فائدہ پہنچنے والا ہو۔ میرا دل ٹوٹ سا گیا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے شوہر میری چھوٹی بھتیجی کے سامنے مجھ سے ایسا بھی کہہ سکتے ہیں۔ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد ہم سب لوگ صحن میں بیٹھ کر ہی چائے پینے لگے۔ سردیوں کی آمد تھی، لیکن باہر ابھی اچھا لگ رہا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ سب لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر ہی باتیں کر رہے تھے۔ میرے بھائی بھی اب کام سے واپس آ چکے تھے۔ امی نے اب تک میری ساس سے بات نہیں کی تھی۔ شاید اس وقت انہوں نے جذبات میں آ کر کہہ دیا تھا کہ وہ میری ساس سے بات کر لیں گی، اور اب انہیں اپنے منہ سے یہ بات نکالتے ہوئے، انہیں اپنے منہ سے یہ بات کرتے ہوئے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ میں بھی خاموش ہی بیٹھی تھی۔ میں کیا ہی کہہ سکتی تھی۔ میرے شوہر بڑھ چڑھ کر میری بھابھی، بھتیجی اور امی سے باتیں کر رہے تھے، سوائے میری نند بیچاری ہی مجھ سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ ایک اچھی لڑکی تھی اور ہر وقت ہی میری تعریفیں کرتی رہتی تھی۔
پھر میرے چھوٹے بھتیجے کو تحفے تحائف اور پیسے دینے کے بعد وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ آج کا دن میرے لیے زیادہ اچھا نہیں گزرا تھا۔ صبح تو میں بہت خوش تھی کہ آج میرے شوہر نے آنا ہے، اور میرے لیے یہ ایک اچھا موقع تھا کہ میں ان کے سامنے اچھی ثابت ہو جاؤں۔ لیکن پھر بھی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے اندر کوئی نہ کوئی کمی رہ گئی ہے۔ اور جب میرے شوہر نے میرے سامنے بانوں کی تعریف کر کے مجھے یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ میں بھی اپنے اوپر توجہ دیا کروں، تو وہ بات میرے ذہن سے ہی نہیں اتر رہی تھی۔ جیسے ہی میں کمرے میں آئی تو میری آنکھوں سے نہ جانے کیوں آنسو نکلنے لگے۔ میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے آپ کا جائزہ لے رہی تھی۔ مجھ میں کوئی کمی نہیں تھی، بانو مجھ سے زیادہ خوبصورت تو نہیں تھی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا۔ لیکن پھر میں نے اپنے سارے خیالات کو جھٹکا اور وہ تحفے دیکھنے لگی جو میری ساس میرے لیے لے کر آئی تھی۔ وہ بہت اچھی چیزیں تھیں جو مجھے دل اور جان سے پیاری تھی۔ میرے پاس میرے شوہر کا نمبر نہیں تھا، اگر ہوتا بھی تو میں ان سے کبھی بات نہیں کرتی۔ میں بہت زیادہ کم گو تھی، یعنی میں بہت زیادہ کم بولتی تھی، اور مجھے رخصتی سے پہلے یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں تو ان سے رابطہ نہیں کرتی تھی، حالانکہ مجھے حیرت بھی ہوتی تھی کہ آخر وہ مرد ہو کر مجھ سے اب تک رابطہ کیوں نہیں کر پائے۔ کیا ان کے پاس میرا نمبر نہیں ہے؟ وہ جان بوجھ کر ہی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ میں بیڈ پر دراز ہو گئی تھی۔ میں بہت کچھ سوچنے لگی تھی۔ یہی سوچتے سوچتے ہی نہ جانے کب مجھ پر نیند کی دیوی مہربان ہوئی اور میں نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ میری آنکھ کھلی تو فجر کی اذانیں ہو رہی تھی۔ میں اسی وقت ہی اٹھی اور باتھ روم میں گھس گئی۔ میں وضو کر کے باہر آئی اور نماز ادا کرنے لگی۔ نماز ادا کرنے کے بعد بھی میں وہیں پر بیٹھ کر اپنے رب سے اپنی آگے کی زندگی کی دعائیں مانگنے لگی۔ میرے دل کو عجیب سی الجھن ہو رہی تھی۔ کچھ دنوں سے میں محسوس کر رہی تھی کہ جیسے کوئی بڑا دھماکہ ہونے والا ہو۔ پھر میں نے دعا کے لیے کھڑے کیے گئے ہاتھوں کو منہ پر پھیرا اور جائے نماز فولڈ کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئی۔ امی کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی۔ صبح کا ناشتہ وہی بناتی تھی۔ ویسے تو میری بھابھی اچھی تھیں، لیکن انہیں کام زیادہ پسند نہیں تھا، اس لیے ہم ماں بیٹیوں کو ہی زیادہ کام کرنا پڑتا تھا۔ اور پھر بانو بھی کبھی کبھار میری مدد کرا دیا کرتی تھی۔ میں بھی امی کے ساتھ کچن میں ہیلپ کرانے لگی۔ بانو بھی کالج کے لیے تیار ہو کر کمرے سے باہر نکل آئی اور ناشتہ کرنے لگی۔ وہ بہت زیادہ خوش سی دکھائی دے رہی تھی۔ پھر وہ کالج چلی گئی اور میں فالتو سامان کی طرح گھر میں رہ گئی۔ میں اپنی پڑھائی مکمل کر چکی تھی اور آگے جاب کرنا چاہتی تھی، مگر بھیا کو یہ منظور نہیں تھا۔
وہ کہتے تھے کہ مجھے کسی چیز کی کمی نہیں، تو پھر میں کیوں جاب کے چکروں میں پڑنا چاہتی ہوں؟ اور ویسے بھی مجھے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ابا کی تنخواہ 70-80 ہزار تھی۔ ہمارے گھر کا گزارا اچھا چل رہا تھا، اور گھر بھی اپنا تھا، یعنی رینٹ وغیرہ کا کوئی چکر نہیں تھا۔ یعنی کہ سب کچھ اچھا چل رہا تھا سوائے میری زندگی کے۔ میں کچھ اداس اداس سی رہتی تھی۔ میرے محلے میں میری ایک ہی دوست تھی جو کبھی کبھار میرے گھر آ جاتی تھی۔ وہ بھی میری حالت پر رحم کھاتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ ہمارا کیسا رشتہ ہے۔ ہم دونوں نے کبھی آمنے سامنے بات بھی نہیں کی۔ اسے بھی حیرت ہوتی تھی کہ ابھی تک میرے شوہر نے مجھ سے کوئی رابطہ کیوں نہیں کیا۔ میں تو اسے یہی کہتی تھی کہ ان کے پاس میرا نمبر ہی نہیں ہوگا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ان کے دماغ میں کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ بانو کالج سے آئی تو وہ اتنی خوش لگ رہی تھی، اور اس کے ہاتھ میں ایک شاپنگ بیگ بھی تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ تو کالج گئی تھی، تو پھر یہ شاپنگ بیگ کہاں سے آیا؟ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ شاپنگ بیگ کہاں سے آیا؟ آپ تو کالج میں گئی تھیں، تو یہ کہاں سے آ گیا؟ تو کہنے لگی کہ اس کی دوست نے اسے گفٹ دیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہی اپنے کمرے میں چلی گئی، اور میں حیران پریشان وہیں پر کھڑی رہ گئی۔ تھوڑی دیر بعد بھابھی نے مجھ سے کہا کہ بانو کو کھانے کے لیے بلا لو، تو میں اس کے کمرے کی طرف چل دی۔ میں نے اس کے کمرے کے باہر سے ہی اسے کسی سے بات کرنے کی آوازیں سن لی تھی۔ وہ فون پر کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ مجھے باتیں تو سنائی نہیں دے رہی تھیں، بس یہی لگ رہا تھا کہ وہ کسی کے ساتھ بہت خوشی سے، بڑے مزے سے باتیں کر رہی ہے۔ میں اس کے کمرے میں گئی تو وہ جلدی سے اللہ حافظ کرنے لگی۔ بانو، یہ تم کس سے بات کر رہی تھی؟ میں نے کہا۔ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی کہ سائرہ، جو میری دوست ہے نا، جو اسلام آباد چلی گئی تھی، وہ جو اسلام آباد میں چلی گئی تھی، وہی اسی سے ہی بات کر رہی تھی۔ اس کی بات سن کر تو میں بھی خاموش ہو گیا، حالانکہ اس کی گال لال ہو رہے تھے، اور مجھے لگ رہا تھا کہ وہ کسی لڑکے سے بات کر رہی تھی۔ مجھے یہ لگا کہ شاید وہ کسی کو پسند کرتی ہے، کسی کے اوپر اس کا دل لگ گیا ہے۔ پہلے تو وہ مجھ سے کوئی بات نہیں چھپاتی تھی، نہ جانے اب کیوں چھپانے لگی تھی۔ بانو، تم مجھے بتا سکتی ہو کہ تم کس سے بات کر رہی تھی؟ مجھے لگ رہا ہے کہ تم کسی کو پسند کرتی ہو۔ اگر تم کسی کو پسند کرتی ہو تو تم مجھے بتاؤ، میں امی سے بات کروں گی، پھر دیکھنا تمہارا رشتہ ہو جائے گا۔ میں بولی تو وہ مسکرانے لگی۔ نہیں شاعرہ، ابھی اس سب کے لیے بہت دیر ہے۔ تم چھوڑو ان سب باتوں کو اور یہ بتاؤ کہ مجھے کیوں بلانے کے لیے آئی تھی۔ ہم دونوں کے درمیان اتنی بے تکلفی تھی کہ بالکل بھی نہیں لگتا تھا، یہ بات محسوس ہی نہیں ہوتی تھی کہ میں اس کی پھپھو ہوں۔ پھر میں نے اسے کھانے کا کہا تو ہم دونوں ہی باہر آ گئے۔ مجھے اس کی باتوں پہ یقین تو نہیں آیا تھا، لیکن یقین کرنے کے علاوہ میں کچھ کر بھی نہیں پائی تھی۔ امی نے کھانے کے دوران ہی کہا کہ وہ آج ہی میری ساس کو فون کریں گی۔
میں نے دیکھا کہ بانو کے چہرے پر ایک خوشی کی چمک آئی تھی۔ میں سمجھی کہ شاید وہ میری شادی کی وجہ سے خوش ہو رہی ہے، لیکن معاملہ تو کچھ اور ہی تھا۔ سب لوگ کھانا کھا کر باہر چلے گئے سوائے میرے۔ میں کچن صاف کرنے لگی تھی۔ میں نے سوچا کہ کچن صاف کرنے کے بعد امی کے پاس جاؤں گی۔ میں امی کے کمرے میں گئی تو وہ ظہر کی نماز ادا کر رہی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ ابھی تک انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی اور موبائل استعمال کرنے لگی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں امی کے موبائل سے اپنے شوہر کا نمبر نکال کر ان سے بات کروں۔ میرے اندر ایک عجیب سا خالی پن تھا۔ ہم نکاح میں تھے، ہمارا نکاح ہو چکا تھا، لیکن بالکل ہی انجانے تھے۔ مگر یہ قدم میں نہیں اٹھا سکتی تھی، اسی لیے اب تک خود پر جبر کیا ہوا تھا۔ میں ابھی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی اور مجھے اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے صرف آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ بانو میرے کمرے میں میرے پاس آ گئی اور آتے ساتھ ہی مجھے کہنے لگی کہ اسے مجھ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ بانو بولو، کیا بات ہے؟ تم اتنی تمہید کیوں باندھ رہی ہو؟ آخر ہمارے درمیان اتنے تکلفات کہاں سے آ گئے؟ میں نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے صوفے پر بٹھایا تو وہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ سائرہ، مجھے تمہاری نکاح والی انگوٹھی چاہیے۔ میری دوست کی شادی ہے اور میں نے اس شادی میں جانا ہے۔ میں وہ انگوٹھی پہن کے جانا چاہتی ہوں۔ میں اپنی نکاح کی انگوٹھی کیسے دے سکتی تھی؟ وہ تو میری پرسنل چیز تھی اور ابھی تک تو میں نے اسے خود بھی نہیں پہنا تھا۔ اس انگوٹھی کو، نکاح والی کو، میں نے اسے چھپا کر حفاظت سے رکھا ہوا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ شادی کے بعد ہی سے پہنوں، حالانکہ میں اس کو منع تو نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اسی وقت لا کر اسے وہ انگوٹھی نکال کر دے دی تو وہ خوشی خوشی میرے کمرے سے نکل گئی۔ سونے کی انگوٹھی تھی۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ وہ بچی ہے، کم عمر ہے، کہیں گم نہ کر دے۔ بے شک وہ مجھ سے 5 سال ہی چھوٹی تھی، لیکن مجھے تو وہ بالکل بچوں کی طرح لگتی تھی۔ میرے بھائی کی بیٹی تھی تو مجھے بھی اس سے بہت پیار تھا۔ میں نے امی سے اس بارے میں کچھ نہیں کہا کیونکہ میں جانتی تھی، مجھے پتہ تھا کہ امی ایسے پریشان ہوگی۔ وہ وامی تھی اور شاید وہ بانو کو وہ انگوٹھی نہ لے جانے دیتی۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا تھا اور میرے سسرالیوں کو بھی ہمارے گھر سے ہو کر گئے ہوئے تقریباً 15 دن ہو چکے تھے۔ امی نے اب تک بات نہیں کی تھی۔ وہ ہر وقت ہی کہتی تھیں کہ وہ بات کریں گی، لیکن آج تک ان میں اتنی ہمت نہیں آئی تھی اور میں اندر ہی اندر گھٹنے لگی تھی۔ نہ جانے میں کیا چاہتی تھی۔ آج تک میرے دل کی خواہش میری زبان پہ نہیں آئی تھی۔ میں تو اپنے آپ سے ہی اپنی یہ خواہش چھپا رہی تھی۔ میں مزید انتظار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ بس اب رخصتی ہو ہی جائے۔ اتنے لمبے نکاح کا کیا فائدہ؟ اور ویسے بھی آج کل کے حالات
ٹھیک نہیں تھے۔ طرح طرح کے وسوسے میرے ذہن میں آتے رہتے تھے۔ بانو نے مجھے ابھی تک انگوٹھی واپس نہیں کی تھی، اور وہ اپنی دوست کی شادی سے بھی 10 دن پہلے ہو کر آ چکی تھی۔ میں نے بھی اس سے انگوٹھی نہیں مانگی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر میں اس سے انگوٹھی مانگوں گی تو وہ شاید برا مان جائے، لیکن مجھے حیرت بھی ہوتی تھی کہ ابھی تک اس نے خود انگوٹھی واپس کیوں نہیں کی۔ میں اکثر بانو کے کمرے سے کسی سے بات کرنے کی آوازیں سنتی رہتی تھی، لیکن میں نے گھر میں کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے، اور پسند کرنا کوئی جرم تو نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ ایک نہ ایک دن سب کو بتا ہی دے گی۔ اب امی بھی تھک چکی تھیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ 1-2 دن میں ہی میری ساس سے بات چیت کریں گی کہ بس وہ آ کر اب رخصتی کر ہی جائیں۔ اب رخصتی کا معاملہ ہو جانا چاہیے۔ میں بہت زیادہ خوش تھی، کیونکہ میں سمجھ گئی تھی کہ اب امی سے مزید صبر نہیں ہو رہا۔ ان کے چہرے پر یہ واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا کہ وہ اب بات کر ہی لیں گی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ اچانک سے امی کے کمرے سے زور زور کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ امی زور زور سے دھاڑیں مار مار کر رو رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ میرے سسرال سے بات کر چکی ہیں۔ میں فوراً سے امی کے کمرے کی طرف بھاگی۔ جب میں ان کے کمرے میں گئی تو وہ صوفے پر بیٹھی ایسے رو رہی تھی کہ جیسے کوئی مر گیا ہو، اور اس کے صدمے پر امی رو رہی ہوں۔ میں نے امی سے پوچھا، امی کیا ہوا ہے آپ کو؟ میں نے ان سے کہا تو وہ مجھ سے گلے سے لگا کر رونے لگے۔ پھر جب انہوں نے مجھے ساری بات بتائی تو میرا دماغ ہی گھوم گیا۔ میرے شوہر نے مجھے طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ میری بھتیجی بانو سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ سن کر تو مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ بھیا بھابھی بھی وہیں پر آ گئے تھے، مگر ان کے چہرے پر کوئی پریشانی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں اسی وقت ہی میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئے۔ مجھے اپنے شوہر پر، اپنے خاوند پر، اپنے ہسبینڈ پر بہت زیادہ طیش آ رہا تھا، بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ مجھے بانو پر غصہ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے، اور ویسے بھی وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ بانو کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ سب کچھ میرے شوہر کی طرف سے ہی ہوگا۔ امی کے رونے کی آوازیں یہاں تک آ رہی تھی، اور امی زور زور سے رو رہی تھی، اور بھیا بھابھی تو بس خاموش ہی بیٹھے تھے۔ مجھے بھی حیرانی ہو رہی تھی کہ وہ کیوں اتنا خاموش ہیں۔ ابھی میں اپنے کمرے میں بیٹھی سوچوں میں گم تھی کہ بانو وہاں پر آئی اور کہنے لگی کہ اب میں تمہیں نکاح والی انگوٹھی واپس نہیں کروں گی۔ اس کی وجہ بھی سن لو، کیونکہ میں بھی اسد سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ہم ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ جب وہ تمہیں طلاق دے دے گا تو ہماری شادی ہو جائے گی۔ اس لیے اس نے ہی مجھ سے کہا تھا کہ میں تم سے نکاح والی انگوٹھی لے لوں۔
وہ بولی تو میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ میں نے بنا سوچے سمجھے اس کے منہ پر تھپڑ لگا دیا تو وہ منہ پر ہاتھ رکھے رہ گئے۔ وہ چیخ چلا رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ اسد مجھ سے شادی نہیں کرے گا اور مجھے طلاق دے دے گا۔ وہ چیختے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی تو میں امی کے کمرے میں پہنچ گئی تاکہ انہیں سب کچھ بتا سکوں۔ وہاں جا کر تو ایک اور قیامت میرا انتظار کر رہی تھی۔ بھیا بھابھی بھی اسی بات پر ضد کر رہے تھے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی اسد سے کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اسد تو ویسے ہی مجھے طلاق دینا چاہتا تھا اور وہ بھی جانتے تھے کہ ان کی بیٹی اسد کو پسند کرتی ہے۔ مجھے ساری کہانی، ساری منطق سمجھ آ گئی تھی۔ بانو کسی اور سے نہیں بلکہ میرے شوہر سے فون پر باتیں کیا کرتی تھی۔ میرے شوہر کی عزت میرے دل سے بالکل ہی اتر گئی تھی اور میرا دل بھی چاہ رہا تھا کہ مجھے طلاق دے دے۔ میں ایک ایسے شخص کے ساتھ بالکل بھی نہیں رہنا چاہتی تھی جو اتنا دوغلا ہو، جو منافقت کرتا ہو۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ 2 دن کے اندر ہی طلاق نامہ آ گیا۔ میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ میری ساری دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ امی تو اتنی بیمار ہو گئی تھیں، اتنی بیمار ہو گئی تھیں کہ بالکل نڈھال اور لاغر اور کمزور سی لگتی تھی۔ میرے بھیا بھابھی اور بانو خوشیاں منا رہے تھے۔ 1 ہفتے کے اندر اندر ہی میری بھتیجی بانو میرا سہاگ اجاڑنے کے بعد رخصت ہو کر اسد کے گھر چلی گئی۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا تھا۔ میں ایک زندہ لاش بن چکی تھی۔ میں ایک وقت کا کھانا کھاتی۔ میں نے بالکل ہی خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ لیکن وقت تو کسی کے لیے نہیں رکتا اور وقت میرے لیے بھی نہیں رکا تھا، بس گزرتا ہی جا رہا تھا۔ ابھی بانو کی شادی کو 1 ماہ ہی ہوا تھا کہ وہ گھر واپس آ گئے۔ وہ روتے ہوئے آئی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اسد اچھے انسان نہیں ہیں۔ انہوں نے نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ تعلقات بنا رکھے ہیں۔ میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ بھیا بھابھی اسے سمجھاتے تھے کہ وہ اپنے گھر واپس چلی جائے، مگر وہ نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس نے میرے سہاگ کو اجاڑا تھا تو اب کوئی اور اس کے سہاگ کو اجاڑنے کی کوششوں میں لگا ہوا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ بہت جلد کامیاب بھی ہو جائے گا۔ میں تو بس خدا کا شکر ادا کرنے لگی تھی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میری شادی نہیں ہوئی۔ بھلے ہی وہ میری بھتیجی تھی، لیکن اب وہ میرے دل سے اتر چکی تھی۔ اور پھر 2-3 ماہ کے اندر ہی مکمل طور پر طلاق لے کر گھر پر آ کر بیٹھ گئی۔ انہی دنوں میرا بھی ایک رشتہ آیا اور اماں نے فوراً سے میرے ہاتھ پیلے کر دیے۔ میں اپنے گھر کی ہو گئی اور بانو طلاق یافتہ ہو کر گھر پر بیٹھ گئے۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا تھا۔ میری شادی کو پورے 5 سال ہو چکے ہیں اور میرے 2 بچے بھی ہیں۔ میں اپنے شوہر ندیم کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوں۔ وہ بہت اچھے انسان ہیں، بہت ہی با اخلاق انسان ہیں۔ وہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں اور مجھے کسی بھی چیز کی کمی نہیں۔ لیکن بانو اب بھی میرے بھیا بھابھی کے گھر پر ہی بیٹھی ہے۔ کوئی بھی اسے اپنی بہو نہیں بنانا چاہتا۔ شاید اسے قسمت ہی سزا دے رہی ہے۔
بھلے ہی وہ جوان ہے، خوبصورت ہے، لیکن پھر بھی کوئی بھی اسے نہیں اپنانا چاہتا۔ خدا بڑا کارساز ہے، میں اپنا بدلہ نہیں لے سکی تھی تو خدا نے میری طرف سے میرا بدلہ لے لیا تھا۔